بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ کہانی نیازی صاحب کے بلیک گلاسز کی۔ سیاہ چشمے کا استعمال کہاں پر اور کیوں کیا جاتا ہے اور اس کے کیا مقاصد ہیں؟ اس کے علاوہ سب سے اہم بات جو تھی آج کے پروگرام کی، جو آپ جس پہ بات کرنی ہے، کہ وقت سدا کسی کے ہاتھ میں نہیں رہتا۔ حالات کچھ بھی ہوں اور معاملات کچھ بھی ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ مارچ سے پہلے ایک اور مارچ شروع ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد ستر قریشی اور آپ کے لیے آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر آیا ہوں، جس کا عنوان ہوتا ہے آپ کے سامنے۔ تو آج آپ کے سامنے میں ہم گفتگو کریں گے۔ پہلے نیازی صاحب کے بلیک چشمے کے حوالے سے بات کرنی تھی، لیکن اب حالات کی تبدیلی اور معاملات جو سامنے آئے اس کے حوالے سے تھوڑی سی پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ مارچ سے پہلے مارچ۔ ناظرین، جو حالات جس طرف رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں اور جو بیرونی قوتیں اور اندرونی قوتیں مل کے ایک گھناؤنا کھیل کھیل رہی ہیں، اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ مارچ سے پہلے مارچ ہوتی نظر آ رہی ہے، یعنی بڑے بوٹوں کی مارچ۔ اور وہ بڑے بوٹوں کی مارچ کا مطلب کیا ہے کہ ملک کو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اور یہ میں آپ کو بار بار یہ چیز سمجھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ نیازی صاحب کا ایجنڈا جو ہے وہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھنا ہے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی قربانی دینی پڑے۔ ہاں، وہ بھٹو تو بن رہے ہیں، لیکن وہ بھٹو اس طرح سے بننا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک جو بازو ٹوٹ کے چلا گیا، اس نے کہا ادھر تم ادھر ہم۔ تو یہی نیازی صاحب کا مجھے جو ہے وہ وتیرہ نظر آ رہا ہے کہ چاہے پاکستان ایک پیالے میں رکھ کے رہ جائے، صرف کے پی کے کا نام پاکستان ہو یا پنجاب کا نام پاکستان ہو، لیکن نیازی صاحب اس کے سربراہ جو ہے بن جائے۔ اس کے لیے انہوں نے جو سلسلہ اختیار کیا ہوا ہے اور جو معاملات چل رہے ہیں وہ سب آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ خون جو پیتے چلے آئے ہیں وہ قوم کا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اس مارچ کو بھی جناب علی وہ خونی مارچ قرار دے دیا گیا ہے، کیونکہ خون تو انہوں نے ایک جان تو لے لی ہے، اور خاص طور سے پبلکلی جان نہیں گئی ہے، ان کے کنٹینر سے کچل کر ایک خاتون جان افریدی کو یعنی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ یہ جو مارچ ہے، اس سے پہلے جو ہمیں مارچ ہوتا نظر آ رہا ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے اچھا ہوگا؟ ایک طرف وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ چین کے دورے پر نکلے ہوئے، اور انہوں نے جناب علی چین سے بڑے لانگ ٹرم بیسس معاہدے کر رہے ہیں، اور اس میں ایک بڑا اہم معاہدہ جو ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک کرنسی کا استعمال، یعنی یونائٹڈ کرنسی جس طرح سے ہوتی ہے نا، کہ ہم دونوں ملک مل کے ایک ہی کرنسی کو استعمال کریں گے اپنی ٹریڈ کے لیے، اور وہ چائنیز کرنسی ہوگی۔ تو یا اگر یہ اقدام اٹھا لیا جاتا ہے تو اس سے امریکی ڈالر جو ہے اس کی ویلیو قدر کتنی گرے گی، اس کو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ کیا امریکہ اس طرح کی کرنے کی اجازت دے گا؟ اس نے تو اپنے ہواری، اپنے پٹھو جو ہمارے ملک میں چھوڑے ہوئے ہیں، جس میں سب سے اہم ان کا اس وقت ان کی چیزوں کو پایہ تکمیل پہنچانے میں اہم کردار ادا کرنے والا شخص ہے، اس کا نام ہے عمران نیازی، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ شامل ہے۔ دیکھیں، یہ نیازی اور اسٹیبلشمنٹ کا گٹھ جوڑ ہے، چاہے آپ کچھ بھی کہہ لیں، میں بار بار کہتا چلا آیا ہوں اور ابھی بھی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ان دونوں کا گٹھ جوڑ ہے، اور اسی کے اوپر کہانی آگے چل رہی ہے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے ہی نیازی صاحب کے گراف کو دوبارہ بلند کرنے کے لیے یہ پی ڈی ایم والوں کو حکومت دلوائی، اور اب وہ کام اقدام ان سے کروائے جا رہے ہیں جو نیازی صاحب اگر کرتے تو پاکستان جو ہے وہ پاکستانی قوم ان کے خلاف ہو جاتی، تو وہ کام اب ان سے لیے جا رہے ہیں، اور ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنے کا سلسلہ بھی اسی سلسلے میں جاری ہے۔ اچھا، آپ آتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ سارے معاملات یہ تو چل رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر ہوتا رہے گا، وقت سدا کسی کے ہاتھ میں نہیں رہتا، نہ نیازی صاحب کے ہاتھ میں رہا، نہ اس سے پہلے زرداری صاحب کے ہاتھ میں رہا، نہ اس سے پہلے جناب علی مشرف صاحب کے ہاتھ میں رہا، نہ اس سے پہلے ضیاء الحق کے ہاتھ میں رہا، نہ ایوب خان کے ہاتھ میں رہا۔ اب آیا اور چلا گیا، نکلتا چلا گیا، لوگ آتے گئے جاتے گئے، اور لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے۔ اب نیازی صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے آ گئے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نیازی صاحب کو جب اقتدار ملا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جی میں ہمیشہ کے لیے آ گیا، ورنہ آج نیازی صاحب کا جو حال ہے وہ ایسا حال نہیں ہوتا۔ یعنی نعوذ باللہ، میں برے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن نہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا، نہ گھاٹ کا۔ اب یہ صورت حال نیازی صاحب کی ہے۔ تو بہرحال یہ میں اپنا ایک پروگرام پہلے بھی کر چکا ہوں، اب سے 8-10 مہینے کے نیازی صاحب کی وہ حالت بنے گی، نہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا رہے گا، نہ گھاٹ کا رہے گا، تو وہ صورتحال سامنے آ چکی ہے۔ ناظرین، اب میرے تمام پروگرام اٹھا کے دیکھیں، جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں، جو میں نے آپ کو تجزیے پیش کیے ہیں، ہر بہر ویسا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور میرے منہ میں خاک خدا نخواستہ ملک کے اندر دوبارہ ماشاء اللہ نہ آ جائے۔ اس بات پہ ذرا غور کیجیے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں نیازی صاحب کے بلیک گلاسز کی۔
اچھا، یہ ایک بہت بڑی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک حکمت عملی ہے جو نیازی صاحب نے اپنائی ہوئی ہے بلیک گلاس لگانے کی، اور خاص طور سے رات میں، اور چاہے وہ دن ہو، چاہے رات ہو چاہے دن ہو، یہ بلیک گلاس جو ہیں وہ، اور ان کے اندر جو اپنی آنکھوں پہ وہ ایک لینس استعمال کرتے ہیں، ان دونوں کا مجموعی طور پہ استعمال کرنا، وہ اس بات کو کلیئر کرتا ہے کہ آپ کے قرب و جوار میں جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو کلیئر اینڈ کلین ٹرانسپیرنٹ نظر آئیں گی۔ نقطہ غور کیجیے گا، میں ایسا الفاظ ابھی بھی دبا گیا ہوں، ہر چیز برہمنا نظر آئے گی آپ کو، اور وہ کس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ جو ان کو خدشہ ہے، جو ان کو ان کی زوجہ نے بتایا ہوا ہے، وہ زوجہ ہے بھی یا نہیں یہ پتہ نہیں اس بات کا، کیونکہ بہت سارے وی بلاگر نے کہا جی ان کی طلاق ہو چکی ہے اور یہ سلسلہ ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ابھی نام نہاد تو وہ ان کی زوجہ ہے کہ جی آپ کے ہی قریب میں سے آپ کو حملہ کر کے آپ کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو نیازی صاحب جو ہے وہ یہ بلیک گلاسز کا استعمال کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ قرب و جوار میں جھانک رہی ہوتی ہیں، وہ کوئی میرے دائیں سے، کوئی میرے بائیں سے، کوئی میرے پیچھے سے تو کوئی وار کرنے کے لیے یہ نہیں آ رہا، اور اس نے اپنے کپڑوں کے اندر کیا چھپایا ہوا ہے، کیونکہ جب سی تھرو ہو جائے گا، ان دونوں جو آنکھ کے اندر لگے ہوئے لینسز اور جو بلیک گلاس استعمال کر رہے ہیں، ان دونوں کے امتزاج سے جو چیز سامنے نظر آتی ہے وہ کلیئر نظر آتی ہے، یعنی انہیں ہر شخص اسٹیج پہ کھڑا ہوا اور سامنے پبلک برہمنا نظر آ رہی ہے، جو انہوں نے میٹل استعمال کیے ہوئے ہوں گے، اپنے جسم پہ لگائے ہوئے ہوں گے، وہ انہیں صاف اور واضح اور کلیئر نظر آ رہے ہوں گے۔ تو اس سے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو میرے قریب میں لوگ ہیں وہ مسلح تو نہیں ہے، کوئی چیز لے کے تو نہیں کھڑا ہوا کہ کہیں اچانک سے میرے اوپر حملہ آور ہو جائے اور میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ تو ناظرین، یہ بلیک گلاسز کا استعمال جو ہے، اب آپ بتائیے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان کے سامنے اور وہ اس قسم کے بلیک گلاسز استعمال کر رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ عام ہے، آپ دیکھ لیں، سی تھرو بلیک گلاسز نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ سنگل ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے جو استعمال کیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے منصب پر ہیں تو کوئی پکڑ کے گلاس چیک نہ کر لے، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی گلاس کبھی گر جائے تو اٹھا کے لگا نہ لے، اسے نظر نہ آ جائے کہ سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ کیسا ہے۔ تو انہوں نے اپنے اندر آئس لینس لگائے ہوئے ہیں، اور اس لینس اور اس گلاس کے امتزاج سے جو کچھ نظر آتا ہے سامنے وہ سی تھرو ہوتا ہے، یعنی انسان کا بدن نظر آتا ہے، جو اس کے بدن پر کپڑے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے، جو میٹل کی چیزیں ہوتی ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ تو ناظرین، اب آپ سوچئے کہ جب ایک لیڈر کی جو ذہنی کیفیت یہ ہو تو وہ کیا قوم کی رہنمائی کرے گا، اور کیا جناب علی وہ قوم کو جناب فلاح اور ترقی اور کامیابی کی طرف لے کے جائے گا۔ اس کی منزل اور اس کا مقصد صرف ایک یہی ہے کہ اس نے یہودیت کو اور قادیانیت کو پروان چڑھانا ہے، مسلمانوں کو زیر کرنا ہے، بس یہی میں آج تک کہتا آیا ہوں، میرے تمام پروگرام کا جو ہے لباب یہی ہے۔ اب آپ کس حد تک اس سے متفق ہیں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جو میرے ذہن میں بات آئی، جو میں نے سمجھا، جو میں نے جانا، جو میں نے دیکھا، جو مجھے اشارے اور اطلاعات ملی، اس کی روشنی میں نے یہ آج کا پروگرام کیا ہے۔ نیازی صاحب کے بلیک گلاسز سے ہوشیار رہیے، جو ان کے قرب جوار میں لوگ ہیں، اور اگر موقع ملے تو ان کی آنکھ کے لینس نکلوا لیجیے، اور اس کا جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ کرا لیجیے، ٹیسٹ کرا لیجیے، آپ کو پکچر سامنے نظر آ جائے گی۔ اگر میرا دعویٰ غلط ہو تو پھر میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔